بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، کل جلوس کا دن ہے۔ آپ سبھی حضرات سے اپیل ہے کہ شانتی پوروک ڈھنگ سے جلوس نکالیں اور پٹاخے وغیرہ نہ پھوڑیں۔ یہ ذمہ دار لوگوں کو چاہیے، علماء، حفاظ، امام یا کمیٹی والے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ پہلے سے ہی سمجھا دیں کہ کوئی بھی بندہ پٹاخے نہیں پھوڑے گا۔ یہ پٹاخے پھوڑنے سے فائدہ کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے، ڈی جے جو بجا رہے ہیں اس پر ہڑدنگ کر رہے ہیں، بہت سے اچھلنے کودنے لگتے ہیں، اس پر جو ہے سختی سے پہلے سے ہی پابندی لگائے، جلوس شروع ہونے سے پہلے ہی پابندی لگائے کہ کوئی بھی لڑکا ڈی جے کے اوپر ہڑدنگ نہیں مچائے گا، بلکہ ڈی جے تو نکالنا بھی نہیں چاہیے۔ ڈی جے نکالنے سے کیا ہوتا ہے، دماغ پہ اٹیک ہوتا ہے، اٹیک ہو جاتا ہے دل پہ، اور بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، الجھن پیدا ہوتی ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے دن ڈی جے نکال کر کے آپ لوگوں کے دلوں میں الجھن پیدا کرو گے۔ پھر بعض جگہ جیسا کہ ایک پولیس افیسر نے بتایا، کہیں بہت اچھی بات بتائی پولیس افسر نے کہ ڈبنگ کے ساتھ میں جو لوگ نعتیں بجاتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہو؟ ڈبنگ کے ساتھ سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے، اور ڈی جے کے اوپر ڈبنگ کے اوپر نعت جو پڑھی جاتی ہے تو اس میں آواز بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور پھر دل پہ اٹیک ہوگی، وہ باتیں ہیں، یعنی الجھن پیدا ہوتی ہے ڈی جے سے اور ڈبنگ سے۔ اس لیے نعت شریف پڑھیں تو سادہ سیمپل طریقے سے پڑھیں، مائک میں بس نعت شریف پڑھیں، سادہ آواز میں، نیچرل آواز میں، اور کوئی بناوٹ نہ ہو۔ آوازوں میں جو آج کل بناوٹیں چل رہی ہیں، یہ بناوٹ نہ ہو، یعنی جس طریقے سے نعت شریف پڑھنے کا حکم ہے اسی انداز میں نعت شریف ہونا چاہیے۔ یہ آج کل جو سسٹم چل رہے ہیں ڈبنگ، اور وہ کس طرح سے لوگ باگ یہ کو بڑھا لیتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں، سادہ سیمپل آواز میں نعت شریف ہو تاکہ لوگوں کو سکون ملے سننے کے بعد، یعنی آدمی کا دل لگے، نعت شریف سننے میں دل لگے، سکون میسر ہو۔ اب ڈی جے بجاؤ گے آپ، پھر ڈبنگ اور پھر وہ ایکو ساؤنڈ بڑھا دو گے تو پھر آدمی کا دل نعت شریف سننے میں نہیں لگتا ہے۔ اس بات کا پورا خیال رکھیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے مومنین پر احسان کیا کہ ان کے درمیان اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، یعنی بھیجا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے بلند تھے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں۔ تو آپ بھی اخلاق کا ثبوت پیش کریں، اگر جلوس نکالیں تو اخلاق کا بھی ثبوت پیش کریں۔ بہت سے ہندو بھائی بھی جو ہے وہ شریک ہو جاتے ہیں، وہ خدمت کرتے ہیں، سیوا بھی کر دیتے ہیں، تو آپ ان کی بھی عزت کا خیال رکھیں اور ان کا بھی احترام کریں۔ جو ہندو بھائی شریک ہو جاتے ہیں بعض وقت اور بہت سی جگہ خدمت بھی کرتے ہیں، سیوا بھی کرتے ہیں، تو اسی طرح سے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ہندو بھائیوں کی سیوا کریں، ہندو بھائیوں کی خدمت کریں، یعنی دونوں جب مل کر آپس میں ایک دوسرے سے رہیں گے ہندو مسلمان تو نفرتیں ختم ہوں گی اور محبتیں قائم ہوں گی۔ ہندو بھائیوں کے اندر بھی بہت اچھائیاں ہیں، ایسی بات نہیں ہے، مسلمانوں کو چاہیے تھوڑے اخلاق اپنے اچھے کرنے ہیں۔ اب میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ہندو بھائیوں کی اچھائیوں کی، تاکہ آپ اسی کو مد نظر رکھ کر جلوس نکالیں۔ یعنی ڈی جے پر کنٹرول کریں، اور اس کے علاوہ پٹاخے بازی پر کنٹرول کریں،
اور لڑکے ہڑدنگ مچاتے ہوئے نہ جائیں، کھیل کود کرتے ہوئے، بلکہ درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں۔ جتنا ہو سکے جلوس میں درود شریف پڑھیں یا کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور وقتاً فوقتاً نعت شریف جو بھی پڑھیں تو وہ بھی سادہ آواز میں اس طرح سے نعت شریف پڑھی جائے کہ لوگوں کا دل سننے کے اندر لگے، سننے میں لوگوں کا دل لگے، یعنی اچھا معلوم ہو، بھلا معلوم ہو۔ اس بات کا آپ پورا خیال رکھیں، اور خاص طور سے جلوس کے دوران یہ بھی تاکید کرتے رہیں کہ دیکھو بھائی، آپ لوگ جس طرح سے جلوس میں شریک ہوئے ہو، اسی طرح سے آپ لوگ پانچوں ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھو۔ جیسے آج آپ نے جلوس کی پابندی کی ہے، اگر اسی طرح سے آپ پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کریں گے تو پھر آپ کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نماز کی برکت سے مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ اس کا بھی امام لوگ جہاں جہاں جلوس نکلے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کی تاکید کریں اور اچھی طرح سے سمجھائیں کہ دیکھو بھائی، قیامت کے روز جلوس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ اس میں شریک ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت میں سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے پہلے حساب، کسی نے کسی کی زمین دبائی ہے یہ حساب بعد میں، ماں باپ کی نافرمانی کی ہے یہ حساب بعد میں، کسی نے کسی کو مارا ہے یہ حساب بعد میں ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ تو جلوس میں شریک ہونے والوں کے لیے کم سے کم امام لوگ یہ تاکید کرتے رہیں، روک روک کر جلوس کو، کہ بھائی لوگ، آپ لوگ نماز کے پابند بنیں، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ آپ کے پڑوس میں کوئی ہندو بھائی رہتا ہے تو اس ہندو بھائی سے بھی اچھے سے ملیں، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے، اس کے دل کو کوئی پریشانی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر ہندو بھائی اگر بیمار ہو جائے آپ کے پڑوس میں تو آپ اس کی سیوا کریں، اس کی خدمت کریں، اس کے پوچھنے کے لیے جائیں۔ یہ حکم ہے کہ پڑوسی کا حق ہوتا ہے۔ تو آپ کے پڑوس میں ہندو بھائی رہتے ہوں، سکھ رہتے ہوں، پنجابی بھائی رہتے ہوں، عیسائی رہتے ہوں، پڑوسی ہونے کے ناطے اس کا حق برابر کا ہے۔ جتنا مسلمان کا حق ہے اتنا ہی ہندو بھائی کا حق ہے، اتنا ہی پنجابی کا ہے، اتنا ہی عیسائی بھائی کا حق ہے، جو بھی آپ کے آس پاس گھر کے اندر پڑوس میں رہتا ہے۔ اور پڑوس کی تعداد بھی 40 گھر بتائی گئی ہے، 40 گھر اتر، 40 گھر دکن، 40 پورب، 40 پچھم۔ کتنا بڑا حق ہوتا ہے پڑوسی کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، 3 بار فرمایا، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون مومن نہیں؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس سے ناراض ہو، جس کا پڑوسی اس سے ناراض ہو۔ تو میری مسلمانوں سے اپیل یہ بھی ہے کہ اپنے اخلاق اتنے اچھے بنائیں کہ آپ سے ہندو بھائی بھی خوش رہیں، پنجابی بھی خوش رہیں، سبھی سماج کے لوگ خوش رہیں۔ آج اخلاق ہمارے بہت برے ہیں، گاڑیاں اتنی بری چلاتے ہیں، اتنا برا اسٹارٹر دباتے ہیں کہ جو ہارٹ اٹیک کا مریض ہو تو وہ اس کو کہیں اٹیک نہ ہو جائے، ہارٹ اٹیک کا اگر مریض ہے تو کہیں اس کو اٹیک نہ آ جائے۔ اتنی بری طریقے سے آج مسلمان لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں۔ اس لیے آپ سے میری گزارش ہے گاڑیاں چلائیں تو بہت سکون سے چلائیں۔ حضور کا فرمان ہے خیر الامور اوسطها، بہترین کام میڈیم درجے کے ہیں۔ جیسے آپ گاڑی اگر 110 چلائیں گے تو پیچھے بیٹھنے والے کو گھبراہٹ ہوگی، اور آپ 20 کی اسپیڈ سے چلائیں گے تب بھی پیچھے بیٹھنے والے کو الجھن پیدا ہوگی۔ پیچھے بیٹھنے والا کہے گا یار تھوڑا تیز چلا، 20 کی اسپیڈ میں چلا ہوا ہے آپ، یہ 30 کی، تو پیچھے والا کہے گا تیز چلا یار۔ اور اگر 110 120 کی چلا ہوا جب بھی پیچھے والا الجھن کرے گا کہ یار تھوڑا کم چلاؤ، دھیرے کرو۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں بہترین کام میڈیم درجے کے ہیں۔ 70 کی اسپیڈ میں گاڑی چلے گی یا 60 کی تو کسی کو الجھن نہیں ہوگی، یہ میڈیم درجہ ہے، بہترین۔ حضور نے فرمایا بہترین کام میڈیم درجے کے ہیں۔ اس لیے آپ گاڑی موٹر سائیکل چلائیں، لیکن ایسے اسٹارٹر دبانا کہ ہم سنتے رہتے ہیں، اسی محلے میں ہم رہتے ہیں، اتنے برے طریقے دباتے ہیں دماغ پہ الجھن پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہت سی جگہ ہندو بھائی جو شکایت کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں، ہمارے اخلاق کی وجہ سے۔
ہمارے اخلاق اتنے برے ہو گئے ہیں کہ ہندو بھائی مجبوراً شکایت کرتے ہیں. وہ ماننا پڑے گا اس کو، ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا ان کی بات کو، ہندو بھائیوں کی بات کو، کہ آج ہمارے اخلاق اتنے برے ہیں، اتنی بری گاڑیاں چلاتے ہیں کہ اتنی بری بری آوازیں آتی ہیں گلیوں میں سے کہ دماغ خراب ہو جائے. جس کو جو آدھا مریض ہو تو پورا مریض ہو جائے، جو اگر آدھا مریض ہو تو پورا مریض ہو جائے. اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ لوگ اسلام کو پڑھو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے اوپر تنگی پیدا نہ کرو. حضور فرماتے ہیں آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے اوپر تنگی پیدا نہ کرو. تو آپ لوگ ایسی گاڑیاں کیوں چلا رہے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں الجھنیں پیدا ہو رہی ہیں اور ایسی آوازیں نکل رہی ہیں گاڑیوں کی. اس لیے موٹر سائیکلوں سے والوں سے بھی اپیل ہے کہ گاڑیاں جب چلائیں تو شانتی پوروک ڈھنگ سے چلائیں، جس سے کسی کو الجھن نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو. اور اپنے پڑوسی ہندو بھائی، سکھ بھائی، پنجابی بھائی، عیسائی بھائی سب کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ پڑوسی کا حق ہوتا ہے. جیسا کہ حضور نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، 3 بار فرمایا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون مومن نہیں؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس سے ناراض ہو. تو آپ اپنے پڑوسی کو خوش رکھیں، جو بھی پڑوسی ہو آپ کا اس کو خوش رکھیں، اس کے دکھ درد میں، اس کی مصیبت میں، اس کی کٹھنائی میں، اس کے پریشانی میں، سنکٹ میں آپ اس کی مدد کریں، ہیلپ کریں، سیوا کریں اس کی. میں آپ کو بس یہ آخری پیغام دیتا ہوں، 1-2 بات اور. جیسے پونم کالونی میں ہمارے جناب شکیل صاحب ہیں، یہ ریلوے کے اندر بڑے پوسٹ پر ہیں، بڑا پوسٹ ہے ان کا. انہوں نے بجٹ بازار کھولا ہے، اسی میں جناب مولو جناب پرویز خان صاحب بھی کام کرتے ہیں، ان کے بھانجے. تو بجٹ بازار میں نے دیکھا بہت بڑا ہے، اور وہ پوری بستی ہندو بھائیوں کی، یہ پونم کالونی پوری ہندو بھائیوں کی بستی. تو وہ شکیل صاحب نے اپنے اخلاق کو اتنے اچھے رکھے، ہندو بھائیوں سے اتنا ویوہار اچھا بنایا کہ آج پورا سامان ان کا زیادہ تر سے وہی ہندو بھائی خریدتے ہیں. تو میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ آپ لوگ ہندو بھائیوں سے بھی نہ ڈریں، نہ ہندو بھائی مسلمانوں سے ڈریں. دیکھو ہمارا ہندوستان میں ہم سب لوگ برسوں سے نہیں، سینکڑوں سال سے رہ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے کام میں بھی آتے ہیں. ہندو بھائیوں کی دکان پہ مسلمان کام کرتے ہیں، مسلمان بھائیوں کی دکان پہ ہندو کام کرتے ہیں. ایسے گپ شپ ٹی والے ہیں جناب زوبی چلاتے ہیں، ان کی دکان پہ، چائے کی دکان پہ سب ہندو بھائی کام کرتے ہیں، زیادہ تر مسلمان نہیں لیکن ہندو بھائی زیادہ کام کرتے ہیں. تو وہ انہوں نے اپنے ہندو بھائیوں کو رکھ رکھا ہے دکانوں پہ، چائے کی دکان پہ. تو ان کے بھی اخلاق اچھے ہیں کہ ہندو بھائی ان کی چائے پینے بھی آتے ہیں. زیادہ تر ہندو بھائی چائے پی کے جاتے ہیں، اکثر ہندو بھائی چائے پیتے ہیں ان کی دکان پہ. تو آپ اپنے اخلاق اتنے اچھے رکھیں کہ ہندو بھائی آپ سے خوش رہیں، آپ ہندو بھائیوں سے خوش رہیں. اور جیسے پونم کالونی کا میں نے بتایا ہندو بھائی زیادہ ہے وہاں پر، لیکن شکیل صاحب کے بجٹ بازار سے ہندو بھائی سامان خریدتے ہیں. تو شکیل بھائی کا بھی ویوہار اتنا اچھا ہے کہ وہ ہندو بھائی ان سے خوش ہیں. تو میری آپ سے اپیل ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، اپنے کردار کو اچھا بنائیں، ہندو بھائیوں کی بہن بیٹی پر بری نظر نہ رکھیں. سب سے خطرناک مرض آج یہ پیدا ہو گیا ہم لوگوں میں معاشرے میں کہ مسلمان لڑکے بری نظر بہت رکھتے ہیں. یہ میری کڑوی بات تو مسلمانوں کو سننا پڑے گا کہ یہ پیغام میں دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے نظر کو صحیح نہیں رکھا تو پھر آئے دن آپ کو آنے والا دن اور برا دیکھنے کو مل سکتا ہے. اس لیے مسلمان بھائیوں سے، لڑکوں سے اپیل ہے کہ اپنی نظر کو صحیح رکھیں اور پاک و صاف رکھیں، اور ہندو بھائیوں کی بہن بیٹیوں کو اپنی بہن بیٹی کی طرح سے سمجھیں کہ جیسے ہم اپنی بہن بیٹی کو دیکھتے ہیں اسی طرح سے ہندو بھائیوں کی بہن بیٹیوں کو دیکھیں. آج جو ماحول خراب ہو رہا ہے اس کی وجہ ہے کہ مسلمان لڑکوں میں ایسی باتیں بہت آ گئی. میں تو کہتا ہوں ہر مسجد سے اعلان ہونا چاہیے، ہر جلسے میں اعلان ہونا چاہیے کہ بھائی اگر مسلمان لڑکوں آپ نے ہندو بھائیوں کی بہن بیٹی پہ بری نظر رکھی تو ہم کوئی بھی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، بالکل تمہاری مدد نہیں کریں گے. اس لیے کہ یہ تم لوگ مسلمانوں کے گلا دبا رہا ہو، مسلمانوں کے گلے کے اوپر تم چھری پھیر رہا ہو. یہ کام کر کے آج تم ماحول خراب کر رہا ہو، ہندوستان کے اندر شانتی کو بھنگ کر رہا ہو تم لوگ. ہر مسجد سے امام کو اعلان کرنا چاہیے اور جلسے میں بھی اعلان کرنا چاہیے کہ آپ لوگ اسلام کو بدنام کر رہے ہو، ہندو بھائیوں کی بہن بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھ کے. کتنی جگہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں، میں خود پریشان ہوں، بریلی میں ایسا واقعہ ہوا. تو ہندو بھائی مجبور ہو کر پھر ایسا قدم اٹھاتے ہیں. اس میں ہندو بھائیوں کی برائی نہیں ہے، بھائی مجبور ہے. ہم لوگ اتنے برے اخلاق ہو گئے ہیں کہ آج جو ہے کہ ہم لوگوں کو دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. ورنہ ہندو بھائی تو اتنے اچھے تھے کہ مسلمانوں پہ وشواس کرتے تھے، بھروسہ کرتے تھے. آج بھی ہندو بھائی حضرت خواجہ غنی نواز کے مزار پر جاتے ہیں اور چادر چڑھاتے ہیں، سیوا کرتے ہیں. اجمیر شریف میں جا کے حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار پر جاتے ہیں، وہاں سیوا کرتے ہیں
اور بھی جگہ ہندو بھائی سیوا کرتے ہیں، مسلمانوں کی سیوا کرتے ہیں۔ تو میری یہ اپیل ہے مسلمانوں سے کہ جلوس شانتی پوروک ڈھنگ سے نکالیں، ڈی جے باجے سے پرہیز کریں، ہڑدنگ والے کام نہ کریں اور شانتی پوروک ڈھنگ سے نکالیں، یعنی درود شریف پڑھتے جائیں، کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جائیں، نعت شریف سمپل سادہ آواز میں جیسے پڑھنے کا حکم ہے اسی انداز میں پڑھیں۔ اور وقتاً فوقتاً امام لوگ اپنے مسلم بھائیوں سے اپیل کرتے رہیں کہ آپ لوگ 5 ٹائم کی نمازی بنیں، حلال روزی کھائیں، جوئے سٹے سے دور رہیں اور حلال روزی کھائیں۔ حلال روزی ضروری ہے، جو 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے گا، حلال روزی کھائے گا تو اللہ رب العالمین اس کو کامیاب فرمائے گا۔ میری بہت سے ہندو بھائیوں سے دوستی ہے، 1 منٹ میں بتا دیتا ہوں۔ ہمارے سرون میں سنجو بھائی ہیں، وہ ان کی مٹھائی کی دکان ہے سنجو بھائی، تو وہ حلال روزی سے ہی اپنی مٹھائی کی دکان سے ہی اپنا پریوار چلاتے ہیں۔ جناب سنجو بھائی جو مٹھائی کی دکان کرتے ہیں سرون میں اور حلال طریقے سے کماتے ہیں، تو وہ خود میرے پاس آئے، ان کے بہنوئی شراب پیتا تھا، کہا صاحب ایسا کر دو کہ میرا بہنوئی شراب پینا بند کر دو۔ تو پھر میں نے ان کو تعویذ لکھ کر کے دیا یا کچھ چیز دی پڑھ کے دی، جو بھی دینا تھا دیا میں نے ان کو، تو اس سے فائدہ ہوا۔ تو وہ سنجو بھائی ہندو جو ہے سرون میں دکان ہے، وہ پریشان تھے اپنے بہنوئی سے، صاحب شراب پیتا ہے، میں نے پھر ان کو دیا پڑھ کر کے جو بھی دینا تھا دیا۔ تو دیکھو آج ہندو بھائی بھی اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا ہے شراب پینے کو، تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ایسے کام نہ کرے کہ جس سے معاشرے میں خرابی پیدا ہو، اور خاص طور سے پولیس پرشاسن کا بھی پورا خیال رکھیں۔ وہ سرکشا کرمی ہیں، وہ دیش کی نگرانی کرنے والے ہیں، سرکشا کرنے والے ہیں، رکشا کرنے والے ہیں۔ وہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کی سرکشا کرتے ہیں، ساتھ میں دیش کی بھی سرکشا کرتے ہیں۔ پھر شاسن سے ہی یہ نظام چل رہا ہے ہندوستان کا، اس لیے آپ شاسن کا بھی خیال رکھیں، پھر شاسن کا بھی خیال رکھیں۔ ہماری طرف سے کوئی شکایت کسی کو نہ ہو، نہ ہندو بھائی کو ہو، نہ مسلمان کو ہو، نہ پنجابی کو ہو، نہ شاسن کو ہو، نہ پرشاسن کو ہو۔ اسلام یہی کہتا ہے کہ امن و شانتی کے ساتھ زندگی گزارو اور دوسروں کی مصیبت میں کام آؤ، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی، کوئی بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔